العزت کی عزت کی قسم مفسرین کرام نے لکھا ہے جس نعمت کا رب نے سوال کرنا ہے وہ نعمت ذات محمد مصطفیٰ کے سوا اور کوئی نہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ نعمتیں اور کون کون سی اللہ نے دیکھیں مارج البحرین قرآن سورہ رحمان شریف اللہ نے فرمایا مارج البحرین دو سمندر آپس میں ملے۔ اب دنیا میں فقط دو ہی سمندر ہیں، دنیا میں فقط کیا دو ہی سمندر ہیں جو آپس میں نہیں، تو بھائی ان سمندروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، پھر انہی مفسرین کرام کا حوالہ میں دے رہا ہوں اور ذمہ داری سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر دے رہا ہوں، چلے جائیں اٹھا کر کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں تفاسیر کی۔ یہاں مارج البحرین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ دو جو سمندر آپس میں مل رہے ہیں، ایک سمندر سمندر عصمت فاطمہ ہے، دوسرا سمندر سمندر ولایت علی ہے، اور فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، ان سمندروں کے ملاپ کے دوران ان کے درمیان جو پردہ ہے یہ پردہ ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان میں سے موتی اور مونگے خارج ہوئے، مرجان خارج ہوئے۔ تو امام ذکر پھر جلال الدین سیوطی کا قلم تڑپا اور کہا کہ ان موتیوں سے مراد یہ چونکہ سبز رنگ کے ہوتے ہیں، سبز رنگ عکاسی کر رہا ہے حضرت سیدنا امام حسن کی، اور سرخ مرجان عکاسی کر رہا ہے حضرت امام حسین کی۔ اللہ نے ان چاروں آیات کے اندر، تینوں آیات کے اندر اللہ نے جن ہستیوں کا تعارف کروایا ہے وہ ہستیاں پنجتن پاک ہیں۔ تعارف کروانے کے بعد رب نے کلام کا دیکھیں طریقہ کیسے اپنایا ہے۔ میں نعمت کا تذکرہ کر رہا تھا نا، رب نے کلام کا طریقہ کیسے اپنایا ہے۔ رب نے مرج البحرین یلتقیان، فاطمہ اور علی اور محمد مصطفیٰ، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، حسن اور حسین علیہ السلام، ان کے تذکرے کے بعد رب نے فوراً کوئی اور بات نہیں کی، رب نے یہی فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کہ تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اب بتاؤ رب کیا نعمتیں مالٹے کا سوال کر رہا ہے، سیبوں کا سوال کر رہا ہے۔ اللہ کے بندوں اگر ان نعمتوں کا سوال رب کرنے لگ جائے تو رب کو اللہ کو شان الوہیت پر کون ماننے کو تیار ہوگا؟ اللہ جس شان الوہیت کا عامل ہے، جس مقام الوہیت پر اللہ منعزت ہے، اللہ کے مقام کا تقاضا ہی یہی ہے کہ رب ذوالجلال آخر کسی خاص نعمت کا ہی اب سے سوال کرے۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ نعمت جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا گھرانہ ہے۔ قربان جائے، قربان ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے اور میں پھر موضوع کو کلوز کرتا ہوں۔ یہ طبرانی کی حدیث پاک ہے، معجم الاوسط کی، اور اس کے بعد کنز العمال شریف کی۔ یہ میں نے کسی خطبات کی کتاب سے نہیں پڑھا، ابھی میں چونکہ تفاسیر کی کتاب کا اور یہاں کنز العمال شریف میرے پاس موجود ہے، میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت قربان جائیں، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو رب نے وہ شان عطا فرمائی ہے کہ حضور جسے چاہیں عطا فرمائیں، جسے چاہیں عطا کا ہاتھ جس پر چاہیں روک لیں۔ حضور کو اختیار کل ہے، حضور مختار کل ہے۔ اب آپ اسی وقت آگے چلیے، یہ طبرانی کی حدیث پاک اور اس کے بعد حضرت صاحب کنز العمال نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ یہ حدیث پاک اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لما استقر اہل الجنہ، کہ جب جنتی جنت میں سکونت پذیر ہو جائیں گے، جب جنتی جنت میں بھیج دیے جائیں گے، وہاں پہ قیام فرما ہوں گے، جنتی جنت میں قالت جنتو، تو جنت اپنے رب سے سوال کرے گی۔ توجہ کیجئے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ قالت جنتو، جنت اللہ سے سوال کرے گی، یا رب علیسا وعدتنی ان تزیننی برکنین من ارکانک، اے مالک الملک، اے رب ذوالجلال، تو نے اپنی شان الوہیت کے ساتھ مجھ سے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ تو نے فرمایا تھا کہ تو رب ذوالجلال مجھے دو ارکان کے ساتھ مزین فرمائے گا، دو ارکان کے ساتھ مزین فرمائے گا۔
یعنی کہ دو ایسے رکن ہیں جن کے ساتھ تو مجھ جنت کی خوبصورتی میں اضافہ فرمائے گا۔ اے مالک الملک وہ وعدہ تو وفا فرما، بے شک وعدہ وفا فرمانے والا ہے۔ تو آگے اللہ کا جواب سنیے، اگر آپ جاگ رہے ہو تو میں جواب سنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قال ازینوکے بالحسن والحسین، اے جنت کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ مزین نہیں فرما دیا؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پنجتن پاک۔ اب اس حدیث کے میں آگے نہیں بڑھوں گا، یہی پہ ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور عقیدے کا جملہ ہے، ایمان کا جملہ ہے، تیقن کا جملہ ہے۔ احباب جی وقار اللہ اللہ ہو کر اپنی جنت کو حسنین کریمین سے مزین فرمائے، اور ہم غلام ہو کر اللہ کے بندے ہو کر اپنے دلوں کی جنت کو حسین کے ذکر سے مزین کیوں نہ فرمائے؟ عوامی جی کا تقاضا یہی ہے کہ ہمیں ان پاک نفوس قدسیہ کا قربان جائیں، ایمان کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے دل میں پیار رکھنا چاہیے۔ آگے سنیے، جب اللہ نے یہ جواب ارشاد فرما دیا نا، قربان جائیں یہ حدیث پاک دیکھیں نا، تاریخ کی باتیں اور روایات حکایات جو ہیں ان کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی مورخ کا جملہ نہیں ہے، یہ کائنات کے اس بادشاہ کا جملہ ہے جسے رب کائنات میں نے وجہ تخلیق کائنات بنایا، وجہ تخلیق کائنات بنایا۔ آگے سنیے جنت کا جواب، جنت نے کہا خماست الجنت میسا، جنت نے جب یہ جواب سنا تو جنت فخر و ناز سے جھومنے لگی، جنت فخر و ناز سے جھومنے لگی۔ کما یمیس العروس، جیسے دلہن فخر و ناز سے جھوما کرتی، دلہن فخر و ناز سے۔ اب آب زی وقار اللہ رب العزت نے جنت کا لاڑا جس ہستی کو بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ زہرا کا بیٹا حسن ہے، زہرا کا بیٹا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ اب آب زی وقار قربان جائیں، آئیں ذرا ولادت حسین کا منظر، کیونکہ آج کے دن کو دو کی نسبت ہیں۔ ہم اہل سنت کے نزدیک 5 شعبان المعظم حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور 3 شعبان المعظم کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تواریخ کا اختلاف کوئی بڑا اختلاف نہیں ہوتا، وسعت نظری اور وسعت ظرفی رکھنی چاہیے۔ اب زی وقار اور 5 شعبان المعظم کو ہمارے اہل سنت کے نزدیک البدایہ والنہایہ کے حوالے سے 5 شعبان المعظم کو حضرت سید سجاد امام زین العابدین کا بھی یوم ولادت۔ اللہ نے حسین کے آج اس لخت جگر کو اس دنیا میں نازل فرمایا جس پہ سجدے ناز کرتے ہیں، جس پہ عبادتیں ناز کرتی ہیں، جس کا لقب بھی زین العابدین ہے۔ قربان جائیں، باپ کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت کی زینت ہے، بیٹے کا مقام یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کی زینت بن گیا ہے۔ زین العابدین، واہ واہ واہ۔ اب آپ اسی وقت حسین پیدا ہوئے علیہ السلام، آپ پیدا ہوئے، تشریف لائے حضرت سیدہ کے آنگن۔ میں یہاں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اللہ نے زہرا کے بطن سے علی کے گھر کی رونق کو عطا فرما دیا۔ محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صدیق شہزادے کی ولادت ہونے لگی، اور اس سے قبل حضرت سیدہ ام فضل حضور کی چچی جو ہیں حضرت عباس ابن عبد المطلب کی گھر والی، جاگ رہے ہیں نا آپ؟ سبحان اللہ۔ اختصار کی طرف میں آتا ہوں۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے جو چچا تھے، یہ وہ حضور کے چچا ہیں جو کہ بارگاہ رسالت مآب کا اتنا احترام کرتے کہ لوگ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ چچا ہیں، وہ بھتیجے ہیں،
آپ ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں یا آپ ہیں؟ قربان جائیں عباس ابن مطلب کا جملہ اور ادب، آپ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں، میں پیدا پہلے ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ حضرت عباس ابن مطلب کی گھر والی حضرت ام فضل ہے، یا رسول اللہ میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے اور بڑا خوفناک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا خواب ہے چچی، کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ فرمانے لگی حضور میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری جو ہے گود میں آ کے گرا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور کہا اے چچی تمہیں مبارک ہو، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ اب یہاں توجہ کیجئے گا، وہ فرمانے لگی کہ اے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ میں نے خوفناک خواب دیکھا ہے، میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آپ مجھے مبارک دیے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچی خواب کچھ اور ہوتے ہیں، تعبیر کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ میرے جو جسم کا ٹکڑا کٹ کے تمہاری جھولی میں آ کے گرا ہے، یہ خواب کی تعبیر بھی سن لو کہ اللہ فاطمہ کے بطن سے مجھے بیٹا حسین جیسا دینے والا ہے، وہ آئے گا فاطمہ کے بطن سے اس کی گود میں، لیکن اللہ بعد میں وہ ٹکڑا میرے جسم کا آپ کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ حضرت سیدنا حسین پیدا ہوئے، حضور کے پاس تشریف لے آیا گیا ان کو، تو وہ حاضر خدمت ہوئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب حضور کے پاس وہ آئے، حضور علیہ السلام نے جو پہلی گھٹی دی، آپ کے ہاں بچہ پیدا ہو، آپ علاقے کی کسی نیک معزز شخصیت کو، امام صاحب کو، خطیب صاحب کو، پیر صاحب کو، یا کوئی صاحب متقی تقوی انسان کو بلاتے ہیں کہ یار کسی نیک بندے کی گھٹی ہم اپنے بچے کو لگوائیں، قربان جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو گھٹی لگوائیں نیک بندوں کی، مگر حسین کا مقدر دیکھیں، حسین وہ بچہ ہے کہ جو پیدا ہوا اور گھٹی جناب محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈال کر اپنے دعا میں دہن کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حضور نے دعا میں دہن کر دیا تھا۔ قربان جائیں، میرے اور آپ کے گھر بچہ پیدا ہو، پیر اپنی زبان منہ میں نہیں ڈالتا اس نو مولود بچے کے۔ قربان حسین تو اتنا پاک ہے، تو اتنا پاک ہے، تو اتنا پاک ہے کہ محمد مصطفیٰ اپنی زبان تیرے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ شاہ جی کیا کہنے، یہ حسین کی پاکیزگی واہ مرشد کریم، واہ۔ حضرت امام حسین کے منہ میں حضور نے زبان ڈالی۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے، سلسلہ بار۔ حضرت سیدہ زہرا پاک پیدا ہوئی تو حضور نے اپنے لعاب دہن کی زبان کے ذریعے گھٹی عطا فرمائی۔ حضرت سیدہ علی المرتضیٰ پیدا ہوئے تو حضور نے اپنی زبان کے ذریعے لعاب دہن کی گھٹی انہیں عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام حسن پیدا ہوئے تو حضور نے اپنی زبان کے ذریعے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین پیدا ہوئے تو حضور نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے لعاب دہن کی گھٹی عطا فرمائی۔ پتہ یہ چلا اس میں حکمت کیا ہے؟ تو دوستانے سے محتشم بڑا غور کیا، بڑا سمجھے، بڑا سوچے۔ میں نے دیکھا کہ ماجرا کیا ہے کہ فاطمہ پیدا ہو تو ان کے منہ میں زبان مصطفیٰ، علی پیدا ہو تو ان کے منہ میں بھی زبان مصطفیٰ، حسن پیدا ہو تو ان کے منہ میں بھی زبان مصطفیٰ، حسین پیدا ہو تو ان کے منہ میں بھی زبان مصطفیٰ۔ آخر مصطفیٰ پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ اعلان کر رہا ہو اور یہی اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہو کہ مصطفیٰ نے ان چاروں کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر زمانے کو بتا دیا قیامت تک کہ زمانے والوں یہ 5 ہستیاں 5 ہیں لیکن ان کی زبان ایک ہے۔ کیا کہنے حضور، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ یہ ہستیاں 5 ہیں، ان کا کلام ایک ہے۔ یہ ہستیاں 5 ہیں، ان کا پیغام ایک ہے۔ یہ ہستیاں 5 ہیں، ان کی زہرا ایک ہے۔ یہ ہستیاں 5 ہیں، ان کا علی ایک ہے۔ یعنی یہ ہستیاں 4-5 ہیں لیکن ان کا حسن ایک ہے۔ یہ ہستیاں 4 ہیں، ان کا حسین، ان کا ابو طالب بھی ایک ہے۔ آئے ہائے
ابو طالب ہائے ہائے کیا کہنے ابا ویسی وقار کیا کہنے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھرانے کا یہ عظیم چشم و چراغ امام حسین، یہ وہ ہستی ہیں جو پیدا ہوئے قربان جائیں۔ ہم ذکر اہل بیت کریں تو ہم پہ لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گئے، اللہ اور اکبر بدبختوں شیعت کے کھاتے میں نہ ڈالو۔ میں اللہ کے گھر میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ جو بغض اہل بیت رکھے وہ بے ایمان تو ہو سکتا ہے مگر سنی نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق اہل بیت کے، محبت اہل بیت کے سچے وارث ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ بے شک بے شک بے شک اللہ نے اہل سنت والجماعت کو یہ امتیاز عطا فرمایا ہے واہ واہ کہ حضور کی ہر نسبت کا حیا کیا، حضور سے پیار کرنے والے السابقون الاولون سے لے کر نچلے درجے تک کے سارے صحابہ۔ واہ 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 یہ کیا کمال، یہ اس مسلک کا امتیاز ہے، یہ انفرادیت ہے۔ قربان جائے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمیں عقیدہ کسی بھنگ پینے والے سے نہیں ملا، ہمیں عقیدہ صداقت کے تاجدار سے ملا۔ اگر بغض ہوتا، دشمنی ہوتی، عداوت ہوتی تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایات کیوں فرماتی جن روایات میں ذکر اہل بیت ہے؟ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا، ابن عساکر کا حوالہ ہے، ہم اہل سنت کی بہت بڑی کتاب تاریخ دمشق پر بہت بڑی کتاب ہے ابن عساکر، اس کتاب میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر اٹھا کر قربان، سر اٹھا کر ٹکٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو تکے جا رہے ہیں۔ یہ منظر ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا، چار بار دیکھا، آخر کار پوچھ لیا، اے بابا جان، اے صداقت کے تاجدار، میں دیکھتی ہوں کہ آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں مجلس میں اگر علی بیٹھے ہوں تو آپ کی نظر ہر وقت علی کے چہرے پہ رہتی ہے، اے بابا جان یہ وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیق اکبر، عائشہ بنت صدیق اکبر ام المومنین ہم مومنوں کی ماں فرماتی ہیں کہ میرے بابا صدیق اکبر نے کہا والذی نفسی بیدہ انا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نظر الی وجہ علی کے عبادہ، کہ بیٹی اللہ کی عزت کی قسم میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا عبادت، واہ واہ، کون بتا رہا ہے؟ بتائے نا، بندی بتا رہا ہے، کوئی نشائی بتا رہا ہے، یہ وہ بتا رہی ہے جو ام المؤمنین ہے، جس کی شان میں، جس کی برات میں، جس کی حرمت میں، جس کی عصمت کے اعلان میں اللہ نے سورہ نور میں پورا ایک رکوع نازل فرما دیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ وہ فرما رہی ہے۔ اب عزیز وقار اس گھرانے کی محبت اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے، اور حسین وہ ہیں کہ قربان جائیں جن کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ کھلایا۔ اب آپ تیار بیٹھے ہوں گے جملہ اور دے سبحان اللہ، جی آج مجھے پہلی مرتبہ اتنا کھول کے اپنا دل کا حال سنا دے، کیا کہنے، ہم تو یہاں میزبان ہوتے ہیں، ہر دفعہ ہمارے پاس بڑے بڑے جنہیں علماء مشائخ تشریف لاتے ہیں، لیکن آج وہ پہلی مرتبہ میں تو سامنے میرے ہتھے پہلی باری ہے تو میں تمہارے سر پہلی باری تھی۔ اللہ تعالیٰ سلام بھائی صاحب دے شفت ہیں۔ اب آپ اسی بخار بات کو میں آگے بڑھا کے پھر ایک اعلان ہے وہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حسین وہ ہیں جن کو مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، کندھوں پہ اٹھایا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں سے لگی ہوئی مکے کے ہاتھوں، موچی کے ہاتھوں سے سلی ہوئی جوتی کا مقام یہ ہے کہ وہ عرش کی بلندیوں پہ جا رہی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جملہ دینے لگا ہوں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علاقے مکہ شریف کے موچی کے ہاتھوں سے سلی ہوئی اس جوتی کا، چمڑے کی اس نالین مقدس کا یہ کمال ہے کہ وہ عرش کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ مصطفیٰ کے قدموں سے لگنے کی وجہ سے جوتی کا یہ مقام ہے کہ وہ عرش کی بلندیوں تک پہنچ جائے، تو مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار ہو اس کی بلندیوں پر، ہائے ہائے واہ واہ واہ، کیا مقام ہوگا۔ آپ کو ہے اندازہ نہیں کہ وہ ہستیاں ہیں جن کے عزت، جن کا مقام ہم بیان نہیں کر سکتے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات حضور نے اٹھایا اپنے کندھوں پہ، آخری روایت اور بات کو ختم
मौला कायनात को हुजूर ने कंधों पे उठाया और कहा अली बुत तोड़ दो, कुर्बान जाए। हज़रत अली ने पूछा या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह ने मुख्तार कुल बना के भेजा है, और यहाँ हमारा भी ज़हन में एक सवाल पैदा होता है, क्या हुजूर खुद चाहते तो वो बुत नहीं तोड़ सकते? माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम नक़्ल कुफ्र नबाशन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पाक क्या बेख्तियार थी उस बुत को तोड़ने के लिए? कोई मसला ही नहीं था। नहीं, हुजूर मुख्तार कुल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम चाहते तो अपने हाथों से उस बुत को तोड़ सकते थे, लेकिन अली को कंधों पर उठा के बुत को तोड़वाने में हिकमत ये थी कि मुस्तफा ज़माने को बता देना चाहते थे, लोगों देख लो कि अली कितना बुलंद है, अली किस बुलंदी पे फायद है। हुजूर ने हज़रत कर्रार को उठाया और कहा बुत तोड़। अब हज़रत अली बुत तोड़ रहे हैं, करमल्लाहु वजहहुल करीम, आप बुत तोड़ रहे हैं। हुजूर ने पूछा अली क्या देखते हो? हाय हाय कुर्बान जाएं। हुजूर हज़रत मौला कायनात से जब हुजूर ने पूछा क्या देखते हो, अली पाक ने फरमाया या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म फरमाएं तो अल्लाह के अर्श का एक पावा उतार कर जमीन पे ले आओ। एक पाया अर्श का मैं उतार के जमीन पे ले आऊं, तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बस ये जब हुक्म सुना अली बस ठहरो। अचानक अली पाक ऐसे धड़ाम से छलांग लगा के जमीन पे आए, तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत अली पाक ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं अचानक जमीन पे गिरा हूँ गैर इरादी तौर पे, ये माजरा क्या है? मुझे आपने उठाया हुआ था। तो हज़रत अली पाक करमल्लाहु वजहहु करीम के सवाल पर मुस्तफा ने फरमाया अली तुझे पता नहीं है कि तुझे उठाया मुस्तफा ने है और उतारा जिब्रील अमीन। अब हज़रत अली पाक सुभान अल्लाह, लोग कहते हैं मैं बस तुसी हौसला मारते हो सुनी मैं तुसी बस जड़ा है सब जड़ा पागल करने दे था। मैं कह अरे नादानो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर मौला कायनात को चाहते अल्लाह ने उनको तसर्रुफ अता फरमाया, अल्लाह ने उनको वो तसर्रुफ अता फरमा दिया कि वो चाहते तो अर्श का पाया उतार सकते थे जमीन पर, लेकिन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फौजे कमाल पर लोग इतराज करते हैं। मैंने कहा अरे नादानो, मुस्तफा तो वो है कि कुर्बान जाए हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, अचानक हाथ बुलंद किया फिर नीचे कर लिया। सहाबा ने ज़बादत नमाज सवाल किया या रसूल अल्लाह, जब मामला देखा है नमाज में आपने हाथ बुलंद किया है फिर नीचे कर लिया है, माजरा क्या है? इज्जत के साथ मोहब्बत के साथ जुमला लीजिएगा। अब आब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में से एक खजूर का खोशा लटक रहा, एक रिवायत में अंगूर का खोशा है और अक्सर रिवायत में अंगूर का खोशा है। अंगूर का एक खोशा लटक रहा था, मेरा जी चाहा कि मैं इसमें से एक फल तोड़ दूं। मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया और फल तोड़ने ही लगा था, फिर मुझे ख्याल आया मैंने हाथ बांध लिए और हाथ नीचे कर लिए। या रसूल अल्लाह वजह क्या? आपने फरमाया कि वो अंगूर के खोशे के साथ लटका हुआ वो एक दाना अंगूर का इतना वुसअत रखता था, इतना वसी था, इतना अरीज था, इतना ज्यादा था कि अगर मैं वो तोड़ लेता मेरी उम्मत कयामत तक उसमें से खाती रहती, उसका रिज़्क खत्म भी ना होता। अब तवज्जो कीजिएगा, जिस मोहम्मद के एक हाथ में पूरी कायनात कयामत तक की उम्मत मुहम्मदिया का रिज़्क हो, उस मोहम्मद के दोनों हाथ हाय शादी क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतें हैं, हुजूर इस्लाम की आले पाक की मोहब्बत, हुजूर के सहाबा किराम की मोहब्बत, पाकान उम्मत की मोहब्बत, औलिया की मोहब्बत, अल्लाह हमारा ओढ़ना बिछौना बनाए। और आज की इस महफिल में चूंकि हम मोहब्बत से आए हैं तो अल्लाह अपनी ज़ात के लिए कभी ना मंगवाए, अल्लाह अगर मंगवाए तो फिर दीन की खिदमत के लिए। हुसैन से मोहब्बत करने वाले सारे अहबाब बैठे हैं, इसे आप इमोशनल ब्लैकमेलिंग समझ लें या मोहब्बत समझ लें या एक मान समझ लें। हमारी मस्जिद नूरानी जामा मस्जिद का यहाँ पे आप देखते हैं रमज़ान मुबारक में बड़ी बरकतें होती हैं, बड़ी एक रूहानियत होती है। हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक की बरकतें यहाँ पे बेपनाह होंगी। इंशाअल्लाह 27वीं की रात को
ہم صلاۃ التسبیح کے بعد جو ذکر اور دعا کرتے ہیں، اس دعا کو اللہ رب العزت نے ایسا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ درجہ قبولیت یقیناً مل چکا ہے، یہ قبولیت یہ ہے، مجھے کہہ دینا چاہیے کہ لوگ دور دور سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ کی نورانی مسجد میں وہ 27ویں کی رات کو دعا ہوتی ہے، وہ کتنے بجے ہوتی ہے، کیا شیڈول ہے؟ وہ بڑی باکمال دعا ہوتی ہے، وہ معمول جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارا ہوگا، تراویح کا ماحول بھی ہوگا۔ تو نمازیں تو ویسے پڑھی جاتی ہیں، تو عوامی ذی وقار محبت کے ساتھ، کیونکہ ہماری مسجد کا UPS جو ہے